رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدائشی طور پہ معتبر کیا ہے۔ پیدائشی طور پہ انسان اللہ پاک کی طرف سے معتبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کلکم من آدم، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ قرآن شریف میں آیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یعنی اے انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری جو نسل چلی ہے، افزائش نسل، وہ ایک مرد ایک عورت سے ہے، یعنی تمہارا جد امجد ایک ہی ہے اور تمہاری جو بنیادی ماں ہے وہ ایک ہی ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں فرمایا کہ خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ پاک نے۔ پہلے آیا کہ اللہ پاک سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ حدیث شریف میں آیا وہ آدم علیہ السلام ہیں، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ تو پیدائشی طور پہ انسان کو اللہ پاک نے شرف عطا کر دیا، وہ ایسے کہ انسان، پہلے انسان، باقی سب انسان جن کی اولاد ہیں وہ پیغمبر ہوئے ہیں، اور پیغمبری اس کائنات کی سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑا مقام ہے۔ مخلوقات میں اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہے۔ اس سے اوپر جو درجہ ہے وہ پھر خالق کائنات کا ہے، باقی سب درجے جو ہیں وہ اس درجے سے نیچے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا، خلق تو بیدی، ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا، میں نے پیدا کیا اپنے دونوں قدرت والے ہاتھوں سے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابلیس کو مخاطب کر کے کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اور ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ عام حکم تو ملائکہ کو تھا، لیکن یہ بھی موجود تھا، اسے بھی حکم ہوا تو بھی سجدہ کر۔ تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن شریف سے، اذ امرتک۔ تو یہ شرف حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ وہ مسجود ملائک بنے۔ یہ سجدہ تعظیم کا تھا، جو پہلے جائز تھا، اس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدائشی طور پہ بہت اونچا کر دیا، بلکہ پوری مخلوق میں سب سے اونچا کر دیا، اور ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ لہذا تعارف کے لیے تو کوئی چودھری، کوئی خان، کوئی ملک، کوئی فلاں عوام بن گیا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، لیکن اس میں عظمت کسی کی نہیں ہے۔ عظمت اگر ہے تو حق تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو زیادہ تقوی والا ہے وہ
پاک کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ باقی تمہارا جو سلسلہ نسب ہے وہ ایک ہی ہستی سے چلا ہے، تم ایک ہی ہستی کی اولاد ہو۔ اپنے تعارف کے لیے جیسے نام الگ الگ ہیں، اس طرح قومیں الگ الگ بنا لی تم نے، شعوباً و قبائل لتعارف، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ فلاں قبیلے والا فلاں، جیسے ہم اپنے لفظوں میں قوم کہتے ہیں، قوم والا دوسرے سے بہتر ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ انسان بہتر ہے، قوم بہتر نہیں۔ انسان بہتر ہے، قبیلہ بہتر نہیں۔ ہم نے حدیث شریف میں پڑھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس زوم میں نہ رہنا کہ تم پیغمبر زادی ہو، اپنی آخرت کی فکر کر، اگر اللہ پاک نے گرفت کر لی تو آپ کو بھی چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ سے بڑا نسب کس کا ہوگا؟ اسی طرح ہم نے یہ مضمون پڑھا، آدم علیہ السلام بہت عظمت والے پیغمبر ہیں، پہلے نبی ہیں، پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا گزشتہ اسباق میں۔ تو آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا جنمی ہو گیا، پیغمبر زیادہ ہے، اس سے بڑا نسب کیا ہوگا؟ پھر ہم نے پڑھا نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے، 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، وہ جنمی ہو گیا، اس سے بڑا نسب کیا ہوگا؟ تو یہاں اصل بات جو ہے اللہ پاک کے ہاں یہ نہیں ہے کہ تم فلاں کی اولاد ہو اس لیے بڑے ہو، تم پیر زادے ہو، تم صاحب زادے ہو، تم سید زادے ہو، تم یہ ہو، خان زادے ہو، ایسے نہیں۔ یہ ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، اللہ پاک کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور جو ڈارون نے کہا کہ پہلے انسان بندر اور یہ اور وہ تھا، سب بکواسات ہیں، پہلے ہی انسان آدم علیہ السلام ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ تو اب میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں تمہاری اپنی پسند ہے کہ تم کیا مانتے ہو، بندر کی اولاد ہونا مانتے ہو یا پیغمبر کی اولاد ہونا مانتے ہو؟ اللہ تو فرماتے ہیں تم پیغمبر کی اولاد۔ اب اگر کوئی بندر کی اولاد بننا چاہتا ہے تو بنے۔ تو یہاں یہ ذکر آیا ہے، گویا کہ 2 سورت کا اختتام ہے، اور سورت کا جو مضمون شروع کا ہے اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کا لشکر ہے جن کے بارے میں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اسی سورت کے شروع میں فرمایا، جو انبیاء کے متبعین ہیں وہ غالب ہیں، وہ کامیاب ہیں، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت، ایمان والی آخرت انہیں نصیب ہوگی، وہ کامیاب ہیں۔ اور ایک دوسرا لشکر ہے ان کے مد مقابل، وہ شیطانی لشکر ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان، یہ دونوں نام اللہ پاک نے لیے ہیں قرآن شریف میں۔ تو اب یہاں سورت کا اختتام ہو رہا ہے، تو جو ایک پیغمبر کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام، جہاں سے سلسلہ انسانیت کا آغاز ہوا ہے، اور ایک شیطان ہے، ابلیس ہے، جس سے شیطانیت کا آغاز ہوا ہے۔ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اہل جنت کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے انبیاء کے نام لیے، رسل اعظام کے نام لیے، اور ان کے متبعین کے تذکرے ہوئے، اور پھر ان کے مخالفین کی بات آئی۔ قرآن پاک کے جو 6 عنوان ہیں ان میں سے آخری 2 عنوان کون سے ہیں؟ اچھے لوگ اور برے لوگ۔
پورے قرآن شریف کے تفسیر کے بڑوں نے 6 عنوان بتائے ہیں، 6: توحید، نبوت، آخرت، احکام، اچھے لوگوں کا ذکر، برے لوگوں کا ذکر۔ یہ 6 عنوان بتائے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، یہی 6 بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ جو 2 طرح کے لوگ ہیں نا، کامیاب لوگ، ناکام لوگ، یہ ان کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے۔ تو کامیاب لوگوں کا سلسلہ جہاں سے چلایا گیا ہے، اس کا حرف آغاز آدم علیہ السلام، اور ناکام لوگ جہاں سے شروع ہوئے ان کا آغاز ابلیس ہے۔ اب دیکھو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ابلیس جو ہے اس نے اللہ پاک کے حکم کا انکار کیا ہے، اور اس سے اللہ پاک نے پوچھا کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو پیدا کیا ہے، تو میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ اس کو سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا نے تکبر کیا ہے؟ یا تو ہے ہی بڑا، تو واقعی بڑا ہے، یا نے تکبر کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نے اپنے آپ کو خام خواہ میں بڑا سمجھ لیا ہے، یا واقعی تو اس کا اہل ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اہل ہوں۔ اور پھر بدبخت کہتا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور تو نے ہی اس کو پیدا کیا ہے۔ وہ بھائی جس نے پیدا کیا ہے اس کا حکم معتبر ہے یا تیری سمجھ معتبر ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی عظمت دل میں اتارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک میرے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں وہ درست ہے، جو مجھے اللہ پاک نے حکم دے دیا ہے وہ درست ہے، اس لیے کہ میری سمجھ بہت چھوٹی ہے، اللہ پاک کا علم کلی ہے۔ تو مجھے بنایا ہی اللہ پاک نے، تو اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے وہ بالکل درست ہے، وہ صحیح ہے، وہ حق ہے، وہ موافق ہے، وہ مطابق ہے، وہ جچتا ہے اور سجدہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، پیدا تو نے کیا ہے، لیکن تو نے مجھے آگ سے اور اسے خاک سے پیدا کیا ہے، آگ خاک سے بہتر ہے اور بہتر کم تر کو سجدہ نہیں کیا کرتا۔ یہ اس نے لاجک پیش کی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں، میرا حکم کم تر ہے کیا؟ اس نے کہا بس میری تو یہی بات ہے، میں سجدہ نہیں کرتا۔ فرمایا پھر جا، مردود ہو کے نکل جا، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت برسے گی۔ نکلتے ہوئے اس نے کہا، یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے جب نکل رہا تھا تو اس نے اس طرح اپنی کمر پہ ایسے کر کے ہاتھ رکھا۔ اس طرح ہاتھ رکھنا بھی تکبر کی علامت ہے۔ تو ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی ویسے ہی عادت ہو تو وہ اس عادت کو ترک کر دے، کہ یہ ابلیس کے نکلنے کے وقت انداز تھا، اس طرح کر کے یہ بازو ہاتھ اپنے کمر پہ سائڈ پہ رکھ کے اس طرح کبھی کھڑے نہ ہو، یہ اس کا سٹائل تھا۔ تو اس نے نکلتے نکلتے کہا انذرنی رب انذرنی، اے میرے رب، کہتا پھر بھی ہے اے میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون، جس دن آپ لوگوں کو اٹھائیں گے، یعنی دوبارہ اٹھائیں گے، اس وقت تک مجھے مہلت دے دیں۔ قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اب تعالیٰ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے اس دن تک کہ جس کا وقت معلوم ہے۔ اب یہاں بات سمجھ لیں،
ایک ہے وہ جو پہلی پھونک ہے، نفخہ اولا، پھر بیچ میں مدت ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے 40 سال کا عرصہ ہے، پھر دوسری پھونک ہے۔ پہلی پھونک پہ دنیا، کائنات، ہر شے ختم، دوسری پھونک پہ پھر سارے پیش ہو جائیں، میں آپ، ہمارے بڑے، ہمارے بعد والے سب پیش ہو جائیں۔ اللہ پاک اس دن کی رسوائی سے محفوظ ہو۔ تو یہ جو اس کو مہلت ہے، یہ پہلی پھونک کے قریب کے وقت تک ہے۔ جو نفخہ اولا ہے اس کے قریب کے وقت تک اللہ پاک نے اس کو مہلت دی، اس میں مہلت مانگی۔ قال فبعزتک، ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم، بعد ہی قسمیاں ہوتی ہیں، بعزتک، تیری عزت کی قسم، عزت کی یعنی تو بہت عزت والا ہے، حکمرانی والا ہے، شان والا ہے، قدرت والا ہے، اختیار والا ہے، تیری اس عظیم المرتبت کی قسم۔ کیا رہا ہے بدبخت، اور کر کیا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور میں ان کو اغوا کروں گا، سب، ان سب سے مراد کیا ہے؟ اولاد آدم۔ اب یہ اس کی معلومات میں بات تھی یا اس کا تذکرہ ہو چکا تھا کہ اب جو سلسلہ انسانیت ہے وہ آدم علیہ السلام سے آباد ہوگا۔ ایسا اس نے کیوں کیا؟ وہ تو بڑا عبادت گزار تھا، اصل میں اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نجات عبادت سے نہیں ہے، نجات جو ہے وہ دل کی حالت پہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ پاک تمہارے دل کی حالت کو دیکھتے۔ اور حضور علیہ السلام نے دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا۔ اس کی نیت میں فتور تھا، سجدے تھے، قیام تھا، قعود تھے، ذکر و اذکار تھے، تسبیحات تھیں، یہ سب کچھ تھا، پھر ناکام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اندر سے کالا تھا۔ نیت ٹھیک نہ ہونے کا مطلب کیا تھا؟ نیت ٹھیک ہونے کا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک ساری مخلوق میں سب سے بڑا بنا دیں۔ یہ عبادت اس لیے ہو رہی ہے، یہ عبادت اس لیے ہو رہی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں آگ لے کے، آگ جلتی ہوئی، ایک میں پیالہ لے پانی کا، کہیں جا رہی ہیں، کسی نے پوچھا کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا بس دل کرتا ہے کہ میرا بس چلے تو میں جنت کو جلا دوں۔ یہ کیفیت والے لوگوں کی بات ہے، بس چلے تو دوزخ کو بجھا دوں۔ کہ لوگ جنت کے لیے عبادتیں کر رہے ہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی محبت میں کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ پاک سے محبت ہو، یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے درس میں حضرت رابعہ بصری ہیں تو پھر درس کے اندر بڑی وسعت ہوتی تھی، جب وہ نہ ہو تو اختصار ہوتا تھا۔ تو حلقہ احباب میں ائمہ ہیں، تفسیر کے بنیادی امام ہیں بڑے، امام حسن بصری،
پہلی زندگی ان کی آوارگی میں گزری ہے، پھر ایک شہزادے کی موت کو دیکھا جواہرات کے ہیرے کے کاروبار میں، وہاں سے حالت بدلی، پھر کس درجے کو پہنچے۔ تو ہمارے جو سلسلے ہیں ان سلسلے میں بنیادی جو لوگ ہیں ان میں ایک حضرت حسن بصری جو اصلاح کے سلسلے۔ تو احباب نے عرض کی حضرت جب حضرت رابعہ درس میں موجود ہوں تو پھر آپ کا درس جو ہے وہ کسی اور درجے کا ہوتا ہے اور اس میں خاصی طوالت ہوتی ہے، نکتہ سنجیاں ہوتی ہیں، وہ نہ ہو تو اختصار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں، میں ہاتھی کی خوراک بکری کو نہیں دے سکتا، ظرف بھی تو ہو۔ تو یہ ظرف والے لوگوں کی بات ہے۔ اصل میں مزہ تب ہے جب اللہ پاک کی محبت میں انسان نیکی کرے اور اللہ پاک کی محبت میں گناہ سے بچے، اصل مزہ تب ہے۔ اب اس کی نیت میں یہ بات تھی کہ مجھے یہ منصب مل جائے، جب منصب ہاتھوں سے نکلتا دیکھا تو اکڑ گیا۔ اب سجدے بھی نہیں ہیں، رکوع بھی نہیں ہے، تسبیحات بھی نہیں ہے اور تابعداری بھی نہیں ہے، اصلیت سامنے آ۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ ایسے اللہ پاک بھی نہیں چھوڑتے کہ ایمان کے دعووں پر تسلیم کر لیا جائے، اللہ پاک ایسے نہیں چھوڑتے جب تک کہ ناپاک کو بھی الگ نہ کر دیں اور پاک کو بھی الگ نہ کر دیں، اللہ پاک نہیں چھوڑتا۔ پھر اس نے ایک بار کیا اور بار یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو بذریعہ وسوسہ، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ۔ اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی اپنی طرف سے کرائی اور آدم علیہ السلام سے بھول ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کیا ہوئی؟ بھول ہوگی۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ انہوں نے حکم نہیں توڑا، بس بھول۔ جیسے روزے دار روزہ رکھ کے بھول گیا کھا پی کے، اس طرح بھول۔ اور جو بھول جاتا ہے اس پہ گرفت نہیں ہوتی، لیکن بڑوں کی ہوتی ہے۔ جتنا کوئی بڑے درجے کا ہوتا ہے نا ان کی ہوتی ہے۔ ہم جیسوں کا مسئلہ الگ ہے، مقربین کا مسئلہ الگ ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے تو ویسے بھی دنیا میں ہی آنا تھا، پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا، لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی۔ اس کی کالت پھر سامنے آ گئی۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے پھر عظمت عطا کر، الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا میں تیری عزت کی قسم ان سب کو، یعنی اولاد آدم کو اور آدم علیہ السلام کو بہکاؤں گا، ضرور بہکاؤں گا۔ لأغوینہ، شروع میں بھی لام تاکید کا ہے اور نون مشدد ہو کے دو تاکیدیں ہوتی ہیں، اس میں نون ثقیلہ ہے۔ ضرور ضرور وضرور آدم علیہ السلام کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی میں راستے سے ہٹاؤں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے ان میں سے، یعنی ان کی اولاد میں سے ان بندوں کو میں نہیں اغوا کر سکوں گا جن کو تو نے پسند کر لیا ہے، جن کو تو نے چن لیا۔ مخلص، اور قرآن شریف میں آتا ہے جو بندہ دنیا میں دین کی محنت کرتا ہے وہ چنا ہوا۔ دیکھو ہم تھوڑے سے وقت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کیا عمل ہوگا؟ اللہ پاک کی عطا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہم پہ محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اگرچہ ہمارا کام تو ایسا ہے کہ اگر اس کو اللہ پاک کھول دیں تو دامن تار تار ہے، ہم جیسوں کا عمل کیا ہوگا؟ لیکن اس فتنے کے دور میں بھی یہ اللہ پاک ہمیں جوڑ رہے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔
قرآن شریف میں کہ اللہ پاک چنیدہ لوگوں سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں، چنتے ہیں، ان کو پسند فرماتے ہیں۔ یہی وقت ہمارا کسی تھڑے پہ گزر سکتا تھا، کئی گپ شپ میں اور کسی کام میں گزر سکتا تھا، لیکن ہمیں توفیق دی ہے۔ یہ خواتین کا حلقہ ہے، ان بیویوں کو بھی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، یہ اپنے کام کاج سب معاملات چھوڑ کے درس قرآن میں آتی ہیں، تو یہ چنی ہوئی ہے، یہ چنیدہ ہے۔ تو ابلیس نے کہا جن کو تو چن لے گا میرا ان پہ زور نہیں چلے گا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، جو شخص دھیان اللہ پاک کی طرف رکھتا ہے اس کے دل پہ شیطان کا وار نہیں چلتا۔ دماغ اور دل جس کا اللہ پاک کی طرف متوجہ رہتا ہے اس کو شیطان دیکھتا رہتا ہے۔ یہ کہاں آیا؟ حدیث پاک۔ یہ کسی مفتی کا یا فقیہ کا یا محدث کا یا مفسر کا قول نہیں، وہ دیکھتا رہتا ہے، اس کا دھیان اللہ پاک کی طرف ہے، تو اسے پتہ ہے میرا وار نہیں چلے گا۔ جیسے حدیث میں آیا جو شخص گھر سے نکلتا ہے اور پڑھ لیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، تو وہ شیطان کہتا ہے اب اس بندے پہ میرا وار نہیں چلے۔ جو ختم خواجگان میں بزرگ پڑھاتے ہیں وہ یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ وہ کہتے ہیں اب میرا وار نہیں چلے گا، اس نے یہ پڑھ لیا۔ مسنون دعاؤں کے پڑھنے کی یہ تاثیر ہوتی ہے۔ یہ کہاں پتہ چلا؟ یہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ بات ہمیں ملی ہے۔ اس طرح جس بندے کا دھیان اللہ پاک کی طرف، یہ جو ہم مشائخ سے سبق لیتے ہیں، اس سبق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وجدان اور ہمارا دھیان ہمہ وقت اللہ پاک کی طرف لگا رہے۔ میرے والد صاحب کے استاد مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یادگار ہے جامعہ اشرفیہ، تو ہمارے خاندان کے اکثر جو مجھ سے بعد تک کے ساتھی جو تھے وہ آخری سال کے لیے وہیں جاتے تھے۔ تو مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو آموں کی مجلس ہوئی۔ کس کی؟ آم کھا رہے تھے، لطیفے بھی ہوئے، گپ شپ ہوئی، بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہوئے تھے، علماء، بڑے علماء۔ اب مفتی حسن صاحب بھی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور اسی طرح خواجہ مجذوب چشتی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، مشہور کلام ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو خواجہ مجذوب چشتی جب کافی دیر کی مجلس ہوئی تو آخر میں انہوں نے فرمایا کہ اتنی دیر گزری ہے، وہ بھائی اللہ کی طرف بھی دھیان رہا ہے یا غافل رہے ہیں؟ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہم سب خاموش ہو گئے، تو وہ رو پڑے۔ انہوں نے فرمایا اس پوری مجلس میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے اللہ کی قسم کہ جو اللہ کی یاد سے خالی گزرا ہو گیا، ایسا دھیان بن جائے، شیطان وار نہیں کر سکتا۔ تو مخلص یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیت اللہ کے لیے خاص رہتی ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، وہ اللہ کے دین کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ اللہ کے دھیان میں رہتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ان پہ میرا وار نہیں چلے گا۔ قال فالحق والحق قال، حق تعالیٰ نے فرمایا سچ ہے اور میں کہتا ہی سچ ہوں، جو بات فرما دی وہ حق ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ، وہ کیا بات ہے جو سچ ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور ضرور ضرور، میں، اب جواب بھی اسی لہجے میں آیا، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّ، اللہ پاک نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ، ضرور ضرور بضرور
میں دوزخ بھر دوں گا تجھ سے اور ہر اس شخص سے جو ان میں سے اولاد آدم علیہ السلام میں سے تیری پیروی کرے گا، سب۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدم زیادہ ہونے کی وجہ سے بچ جائیں گے، نہیں، جو تیری پیروی کرے گا تیرے ساتھ اس کا انجام کروں گا۔ اور قرآن شریف میں آتا ہے، لوگ کہیں گے ابلیس سے تو نے ہمیں بہکایا ہے، تو وہ کہے گا اللہ نے عقل نہیں دی تھی تمہیں، میں تو ایک تھا، پیغمبر تو لاکھ سے زیادہ 1.5 لاکھ آئے، جب اللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، جن میں سے 313 رسول آئے، اور یہ بھی آیا ہے کہ اللہ ہی کو علم ہے کہ کتنے پیغمبر اللہ پاک نے دنیا میں مبعوث فرمائے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اتنے پیغمبر آئے، آسمانی ہدایت تم تک پہنچی، اللہ پاک نے تمہیں عقل دی، دلائل سامنے آئے، میں تو چھپ کے وسوسہ ڈالتا تھا، میں نے تو دلیل بھی کوئی نہیں دی، میں تمہیں گھسیٹ کے بھی نہیں لے جاتا تھا، تمہاری اپنی طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی تھی تو مجھے بھی موقع ملتا تھا، میں وسوسہ ڈالتا تھا، تم نہ خواہش پرستی کرتے تو میرا بھی وار نہ چلتا، اب مجھے کوئی تانا نہ دو، میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں، تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے سوال نہیں کرتا اس پر کسی معاوضے کا، من تبعیضیہ ہے، من اجر، ذرا سا بھی، کوئی بھی، میں تم سے سوال نہیں کرتا، 1 ٹکا بھی تم سے نہیں مانگتا۔ ہمارے ایک استاد پڑھاتے ہوئے اس طرح کا ترجمہ کرتے تھے، میں تم سے 1 ٹکے کا بھی سوال نہیں کرتا کہ تم مجھے کچھ دے دو، میں تمہیں دین پہنچا رہا ہوں، میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے 1 ٹکا بھی دے دو۔ یہ کن کی شان ہے؟ سورہ شعراء میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، یہ کن کی شان ہے؟ انبیاء کی۔ غیر انبیاء معاوضہ اپنے وقت کا طلب کرنے کے جائز حقدار ہیں۔ غیر انبیاء اپنے وقت کا معاوضہ اگر طلب کر لیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن انبیاء کے لیے یہ جائز نہیں تھا، ان کے لیے قوانین سخت تھے، امت کے لیے قوانین آسان ہیں۔ ہاں یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں تاکید کی کہ ہے تو جائز ہے، لیکن اس کام کا کبھی معاوضہ طلب نہ کرنا۔ انہوں نے خود بھی ایسے کیا، تو بس ان کی برکت سے ہم جیسے طالب علم بھی ایسے چلتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک معاوضے والوں سے زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے فرمایا، اللہ پاک نے، آپ فرما دیں، ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی تکلف کرنے والوں میں سے نہیں، میری زندگی سادہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک مزدور کی زندگی نبی علیہ السلام نے گزاری، مزدور جیسی زندگی۔ اور حضور کے خادم فرماتے ہیں کہ جو کھانا نبی علیہ السلام تناول فرماتے تھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا نہیں کھا سکتے، اتنا سادہ اور عام کھانا، ایک خادم بھی اس سے اچھا کھانا کھاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ایسا کھانا اپنی زندگی میں پسند فرمایا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا پیر ہیں، ان کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ باوجود اس کے شدید علیل ہو گئے، ویل چیئر پہ تھے، جنت البقیع میں دفن، کتنے خوش نصیب، اور ان کا فیض جاری ہے، ہر طرف دیکھیں ان کا فیض جاری ہے، یہ تبلیغ والوں میں، تدریس والوں میں، سب میں ان کا فیض جاری ہے، مشائخ میں سب سے بڑھ کے فیض جاری ہے۔ تو اس سے بڑھ کے کیا مقبول ہوں گے کہ جنت البقیع میں نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ تو وہ جو روٹی کھاتے تھے وہ عام آدمی نہیں کھا سکتا تھا، سخت ہوتی تھی، جو اس میں شامل کر دیا۔ وہ کس لیے؟ کہ حضور نے یہ روٹی کھائی ہے تو میں بھی کوشش کروں کہ یہی روٹی کھاؤں۔ یہ ہوتے ہیں باعمل لوگ۔ ہمارے ساتھی، ایک بزرگ ساتھی بتاتے ہیں کہ حضرت تشریف لائے تو بیمار بھی تھے، میں ملاقات کے لیے گیا تو کمرے میں داخل ہوا تو عجیب قسم کی کمرے سے خوشبو آ رہی تھی،
جو خوشبو نہ میں نے پہلے سونگی نہ بعد میں سونگی، یعنی وہ اس دنیا کی خوشبوؤں کا عطر نہیں تھا، وہ ان کے انفاس سے قرآن کی، حدیث کی، دین کی فکر کی، دین کی تعلیم کی، تدریس کی، عمل کی، یہ خوشبوئیں ہو سکتی ہیں، کچھ اور ہی قسم کی خوشبو تھی۔ جیسے حضرت لاہوری کی قبر سے سونگنے والوں نے سونگا تو کہا کہ یہ خوشبو دنیا کی نہیں۔ ہمارے استاد مولانا موسیٰ خان بازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو سونگنے والوں نے کہا یہ دنیا کی خوشبو نہیں لگتی۔ تو فرمایا حضرت شیخ الحدیث تشریف فرما تھے، علیل تھے، آخری عمر ہے، دین کی فکر کے لیے سفر کر رہے ہیں، تو عجیب خوشبو تھی۔ محسوس یہ ہوا کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی خوشبو ہے۔ مدینہ طیبہ میں مدینہ کے استاد قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے اتنا گم رہتے تھے دین کے سبق میں کہ ان کے بدن سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو آتی تھی۔ تو پھر اس دور کے اکابرین نے کہا کہ یہ قرآن سے اتنی وابستگی ان کی ہو گئی ہے کہ ان کے بدن سے اب خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ میں متکلف نہیں ہوں، بناوٹی نہیں ہوں، میں کوئی بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں کہ خود کوئی بنا دوں اور تو میں کہوں اور اپنے آپ کو کوئی بڑا بنانے کے لیے عاجزی دکھاؤں۔ بعض عاجزی دکھانے والے عاجزی اس لیے دکھاتے ہیں کہ لوگ اس عجز کی وجہ سے مجھے بڑا مانیں، کتنا بڑا آدمی ہے لیکن سادہ بنا ہوا۔ فرمایا میرے اندر کوئی تکلف نہیں، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اچھے وہی رہے جو تکلف نہیں کرتے۔ تو تکلف سے پاک زندگی نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ کچھ بھی نہیں سوائے نصیحت کے سب جہان والوں کے لیے، یعنی قرآن شریف سراسر نصیحت ہے، کوئی قصہ گوئی نہیں، کوئی سر سنگیت کی کتاب نہیں، کوئی دلچسپی لینے کی، کوئی محفل جمانے کی کتاب نہیں ہے، یہ سراسر نصیحت ہے کہ اپنی اصلاح کرو، آخرت کی فکر کرو۔ قرآن کا مقصود یہی ہے۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور 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 تمہیں اس خبر کی حالت پہنچ جائے گی جو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ بعد حین، اور تھوڑے سے وقت کے بعد، تھوڑا تھوڑا وقت ہے، یعنی ہم سب کے پاس وقت کیا ہے؟ بہت تھوڑا، تو اس کی قدر کی جائے کہ اس وقت کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ جس نے اس وقت کی قدر کر لی، گناہ چھوڑ دیا، رجوع اللہ کیا، اس نے قدر کر لی۔ اور جو دنیا کو مقصود سمجھ کے، مطمع نظر سمجھ کے، مقصد زندگی سمجھ کے جی رہا ہے، اس نے اپنا وقت برباد کر دیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر ولتعلمن نبأہ بعد حین۔ اللہ پاک کے محض فضل اور کرم سے سورہ صاد کی تکمیل ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کے لیے قرآن شریف کا جوڑ نصیب فرمائے۔